پاکستان کے شمالی علاقہ جات اور آزاد جموں کشمیر اپنی آب و ہوا، قدرتی حسن اور جنگلی حیات کی وجہ سے دنیا بھر میں ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ فلک بوس پہاڑوں، برف پوش وادیوں اور تند و تیز دریاؤں کی یہ سرزمین اپنی مثال آپ ہے۔ اس خطے کے خوش اخلاق اور مہمان نواز لوگ اپنی محنت اور سخت جانی کی بدولت مشہور ہیں۔ آج پورے پاکستان اور بیرون ملک سے لاکھوں سیاح یہاں حسین نظاروں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ لیکن 4 دہائیاں قبل اس علاقے میں زمینی رابطوں کی حالت ناگفتہ بے ہونے کے ساتھ ساتھ ٹیلی مواصلات کی سہولیات بھی نہ ہونے کے برابر تھیں، اور مواصلات کا سارا نظام صرف چند ٹیلی فون ایکسچینجوں تک محدود تھا۔ ان نامساعد حالات میں رابطوں کو قائم رکھنا ایک انتہائی مشکل کام تھا۔ ان چیلنجز کے پیش نظر علاقے میں ٹیلی مواصلات کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے SCO کا قیام عمل میں لایا گیا۔ SCO کے پرعزم اور بلند ہمت افسران اور جوانوں نے اس کام کا بیڑا اٹھا کر یہاں جدید مواصلات کا ایک نیٹ ورک قائم کیا اور ان علاقوں کو مواصلاتی ترقی میں پاکستان کے دوسرے علاقوں کے شانہ بشانہ کھڑا کر دیا۔ ان کارہائے نمایاں کی انجام دہی کے دوران SCO کے 72 فوجی و سول ملازمین نے جام شہادت نوش کیا، مگر جذبوں پر کوئی آنچ نہ آئی۔ SCO کی سروسز سے نہ صرف مقامی آبادی بلکہ سرحدوں میں تعینات مسلح افواج بھی مستفید ہو رہی ہے۔ یہ واحد حکومتی ادارہ ہے جس کا تمام ریونیو قومی خزانے میں شامل ہو جاتا ہے اور ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ SCO کی ورک فورس میں مسلح افواج کے افسران اور جوانوں کے ساتھ ساتھ بڑی تعداد میں سول افراد بھی شامل ہیں جو علاقے کے عوام کو بلا تسلسل ٹیلی کام کی سہولیات فراہم کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ 2005 کے تباہ کن زلزلے میں جہاں شدید جانی و مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا، وہیں ٹیلی مواصلات کا نظام بھی مکمل طور پر تباہی کا شکار ہو گیا۔ اس صورتحال میں SCO کے بلند ہمت افسران اور جوانوں نے عزم و حوصلے کی نئی داستانیں رقم کرتے ہوئے 3 دن کی قلیل مدت میں 80% نیٹ ورک کو بحال کیا اور عوام کو بلا قیمت رابطے کی سہولیات فراہم کی۔ تعمیر نو کے اسی جذبے کے تحت SCO نے دور جدید کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہوتے ہوئے ٹیلی مواصلات سے متعلق جدید ترین سہولیات متعارف کروائیں۔ آج S فون فکسڈ لینڈ لائن سروس ان دشوار گزار علاقوں میں فراہم کرنے والا یہ واحد ادارہ ہے۔ اس وقت آزاد کشمیر میں 100 سے زائد اور گلگت بلتستان میں 50 سے زائد ڈیجیٹل ٹیلی فون ایکسچینج کام کر رہے ہیں۔ رابطے کی سہولت میں مزید توسیع کی غرض سے انٹرنیشنل گیٹ وے ایکسچینج اور سیٹلائٹ ارتھ اسٹیشن کی تنصیب کے ذریعے خطے کے عوام کو بیرونی دنیا سے بھی منسلک کر دیا گیا ہے۔ ان دشوار گزار علاقوں جہاں روایتی تاروں کا پہنچایا جانا ممکنات میں سے نہ تھا، وہاں WLL یعنی وائرلیس لوکل لوپ ٹیکنالوجی متعارف کرائی گئی۔ SCO علاقے میں دستیاب اپنے وسیع ٹرانسمیشن نیٹ ورک کو وقت کے ساتھ ساتھ مزید وسعت دیتے ہوئے آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کے چپے چپے تک پہنچانے کا عزم رکھتی ہے۔ ان علاقوں میں GSM موبائل ٹیکنالوجی متعارف کرانے کا سہرا بھی SCO کے سر ہے۔ GSM سروس کا آغاز 2004 میں کیا گیا۔ SCO کی بہترین اور معیاری سروسز کی بدولت یہ نیٹ ورک تیزی سے ترقی کرتے ہوئے آج آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کے ہر چھوٹے بڑے شہر میں پہنچ چکا ہے۔ SCO نے حال ہی میں اپنے موبائل نیٹ ورک کو ترقی دے کر 3G 4G کی سہولیات بھی مہیا کر دی ہے، اور یہاں کے شہری اب پاکستان کے دیگر حصوں کی طرح جدید ترین موبائل سروس سے مستفید ہو رہے ہیں، جن میں صاف و شفاف آواز، تیز ترین ڈیٹا سرفنگ، مائی فائی اور ڈونگل جیسی سہولیات شامل ہیں۔ ان دور افتادہ علاقوں میں جدید ٹیلی کام سروس پہنچانا SCO کے لیے باعث صد افتخار ہے۔ SCO نے اپنا لوہا صرف ٹیلی فون نیٹ ورکس میں ہی نہیں منوایا، بلکہ ہر طرح کی مواصلاتی ٹیکنالوجی میں اپنی مہارت ثابت کی ہے۔ آج کے دور میں انٹرنیٹ کی اہمیت مسلمہ ہے۔ تعلیم اور کھیل سے لے کر کاروبار تک ہر شعبہ انٹرنیٹ کی سہولت کے بغیر ادھورا ہے۔ اسی ضرورت کے پیش نظر SCO نے S نیٹ کے نام سے براڈ بینڈ سروس کا آغاز کیا، جس کے ساتھ
اب پورے شمالی علاقہ جات کے عوام تیز ترین انٹرنیٹ سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ خاص طور پر طلبہ اور کاروباری لوگ اس سروس سے بھرپور استفادہ کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے اس سروس کو عوام میں بہت پذیرائی ملی۔ صرف یہی نہیں بلکہ ڈیجیٹل کراس کنیکٹ سروس DXS سروس کے نام سے دفاتر اور کاروباری اداروں کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ ڈیڈیکیٹڈ لنک کے ذریعے انتہائی تیز رفتار انٹرنیٹ بھی فراہم کیا جا رہا ہے۔ یہ سروس تمام بڑے شہروں میں دستیاب ہے۔ علاقے کے تمام بینک اس سروس کی بدولت ATM مشینوں اور آن لائن بینکنگ کی سہولیات عوام کو فراہم کر رہے ہیں۔ عوام کو سستی اور معیاری انٹرٹینمنٹ اور پروپیگنڈا سے پاک معلومات پہنچانے کے لیے SCO ان دور دراز علاقوں میں کیبل نیٹ ورک کی سہولیات بھی فراہم کر رہا ہے۔ SCO کیبل نیٹ ورک کے ذریعے صارفین 100 سے زائد نیشنل اور انٹرنیشنل چینل سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ SCO آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کے دور دراز اور دشوار گزار علاقوں میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی پالیسی کے تحت منی ٹرانسفر سروسز کی فراہمی کے لیے ایس پیسہ کے نام سے برانچ لیس بینکنگ کی سہولیات بھی فراہم کر رہا ہے۔ ایس پیسہ شاپس یا موبائل فون سے اندرون ملک رقم بھیجنا اور وصول کرنا، یوٹیلیٹی بلوں کی ادائیگی اور موبائل لوڈ ان دور دراز باسیوں کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں۔ SCO کے لیے اپنے صارفین اس کی اولین ترجیح ہے۔ صارفین کی سہولیات کے لیے علاقے کے کونے کونے میں فرنچائزز اور کسٹمر سپورٹ سینٹر قائم ہیں جو صارفین کو مطلوبہ سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ راولپنڈی، میرپور اور گلگت میں جدید ترین کال سینٹرز قائم کیے گئے ہیں جو صارفین کو 24 گھنٹے خدمات فراہم کر رہے ہیں۔ علاقے میں ٹیلی کام کی سہولیات کو مزید توسیع اور ترویج دینے کی غرض سے SCO نے اپنے نیٹ ورک میں توسیع کا عمل مسلسل جاری رکھا ہوا ہے۔ اپنے وسیع ٹرانسمیشن نیٹ ورک کی بدولت SCO دیگر تمام بڑی ٹیلی کام کمپنیوں کو ڈومیسٹک پرائیویٹ لیزڈ لنک اور کولوکیشن سروس بھی فراہم کر رہا ہے۔ SCO دیگر موبائل آپریٹر کے ساتھ باہمی اشتراک سے آزاد جموں کشمیر، گلگت بلتستان اور فاٹا کے محروم علاقوں میں کمیونیکیشن کی وہ تمام سہولیات باہم پہنچانے کی خواہاں ہے جو ملک کے دیگر شہروں کے عوام کو میسر ہے۔ اس ضمن میں PTCL کے ساتھ ایک کنسورشیم ایگریمنٹ، CM پاک کے ساتھ ایک MOUs اور یوفون کے ساتھ باہمی رومنگ ایگریمنٹ پر دستخط کر چکی ہے۔ نت نئے چیلنجز کو قبول کرنا SCO کا اعزاز ہے۔ پاک چین اقتصادی راہداری CPEC کے تحت پہلے ICT پروجیکٹ کی ذمہ داری SCO کو سونپی گئی۔ راولپنڈی تا خنجراب 820 کلومیٹر طویل آپٹک فائبر کیبل بچھانے کا کام الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے۔ 13 جولائی 2018 کو وزیر اعظم پاکستان نے اس منصوبے کا افتتاح کیا۔ SCO نے یہ پروجیکٹ ریکارڈ مدت میں مکمل کیا۔ یہ پروجیکٹ نہ صرف CPEC کے دیگر پروجیکٹس کے لیے تکنیکی سہولیات فراہم کرے گا بلکہ اس سے روزگار کے لاتعداد مواقع بھی میسر آئیں گے۔ بلا شبہ یہ پروجیکٹ پاکستان کی ٹیکنالوجیکل ترقی کا ایک اہم سنگ میل ہے۔ وطن عزیز کی تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ چین سے دنیا کے دیگر مقامات تک کمرشل ٹریفک کے لیے پاک چائنا اور آپٹک فائبر کیبل لنک نے باقاعدہ کام شروع کر دیا ہے۔ آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کے علاقوں کے قدرتی حسن کو اجاگر کرنے اور علاقے میں سیاحت کو فروغ دینے کے لیے SCO نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ SCO نے خطے کے تمام دور افتادہ سیاحتی مقامات پر PTA کی ہدایت پر ESCOM کی خدمات فراہم کی ہیں۔ ان مقامات پر سیاحوں کو خصوصی سم فراہم کی جاتی ہے۔ اس مقصد کے لیے خصوصی سیل پوائنٹ قائم کیے گئے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ سیاحتی مقامات پر 3G اور 4G کی خدمات فراہم کی جا سکیں اور سیاح ان دور دراز علاقوں میں رابطے کی سہولت سے مستفید ہو سکیں۔ اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کے علاوہ SCO علاقے میں سماجی خدمات کی سرگرمیوں میں بھی بھرپور کردار ادا کرتا ہے۔
آرٹ اور ثقافت کے شعبوں میں مقامی ٹیلنٹ کو اجاگر کرنے کے لیے SCO کے زیر اہتمام آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کے اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز کے طلباء کے مابین پینٹنگ اور فوٹوگرافی کا مقابلہ کرایا گیا۔ بعد ازاں ان طالب علموں کی حوصلہ افزائی کے لیے PNC اسلام آباد میں نمائش منعقد کی گئی، جس میں ان کی کاوشوں کو ملکی اور بین الاقوامی طور پر متعارف کرایا گیا۔ I am pleased to address this remarkable exhibition showcasing such exceptional photography of northern areas of Pakistan. These photos speak volumes of how talented our youth is and how beautiful our country is. And I must give credit to the Special Communication Organization for improving the link of people in the northern areas, in Gilgit-Baltistan and in Azad Jammu and Kashmir with the rest of Pakistan. میں مبارکباد دیتا ہوں منسٹری آف IT کو کہ ان کے نگرانی کے اندر یہ SCO آرگنائزیشن اور جس طرح سے یہ ہر پاکستانی تک اپنا پیغام پہنچانے کے قابل بنا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ جو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہے، جب جہاں فون پہنچتا ہے اس کے ذریعے ایک بہت بڑی جو پرائم منسٹر صاحب نے اعلان کیا ایک ڈیجیٹل اکانومی، جس کے اندر ہر شخص ٹیلی فون کے ذریعے پیسہ ٹرانسفر کر سکے، اپنا اکاؤنٹ کھول سکے، عورتوں کو امپاور کیا جا سکے، کہ یہ کام ساتھ ساتھ چل رہا ہے اور یہ خوبصورتی ہم دنیا کو دکھاتے رہیں گے۔ اپنی خدمات کی نمائندگی کے لیے SCO نے قومی اور بین الاقوامی شہرت یافتہ شخصیات کو اپنا برانڈ ایمبیسڈر مقرر کیا ہے، جن میں گلگت بلتستان سے ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنے والی پہلی مسلمان خاتون کو پہما سمینہ بیگ، آزاد جموں کشمیر سے پہلی کمرشل پائلٹ مریم مجتبیٰ شامل ہیں، جبکہ نوجوان ایکٹر ڈائریکٹر عثمان مختار سوشل میڈیا کی نمائندگی کے لیے خدمات انجام دے رہے ہیں، جو صارفین اور SCO کے درمیان رابطے کا بہترین ذریعہ ہیں۔ کسی بھی ادارے کی اجتماعی کارکردگی اس کے عملے کی مہارت پر منحصر ہوتی ہے۔ اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے SCO اپنے کارکنان کی تربیت کا خصوصی انتظام کرتا ہے، جس میں تمام ملازمین کو پیشہ ورانہ امور کی تربیت دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ملازمین کے بچوں کی جدید تعلیم کے لیے اسکول بھی قائم ہے۔ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے ملازمین کے لیے حج و عمرہ اسکیم بھی شروع کی گئی ہے، جس کے ذریعے ہر سال کئی کارکنان اس عظیم عبادت کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ مقامی آبادی میں ٹیکنیکل ہنرمند افراد قوت تیار کرنے کے لیے مرکزی حکومت کے تعاون سے ایک جدید ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ بھی قائم کیا جا رہا ہے۔ اس سے مقامی آبادی کو بھرپور فائدہ ہوگا۔ آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان میں دیگر ٹیلی کام اداروں کی موجودگی کے باوجود SCO عوام کا پسندیدہ نیٹ ورک ہے۔ علاقے کی عوام کا یہ اعتماد ہمارے لیے سرمایہ افتخار ہے۔ SCO کی عزم و ہمت اور ترقی کا سفر جو 4 دہائیاں قبل شروع ہوا تھا، اب بھی مزید زور و شور کے ساتھ جاری ہے۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب تمام علاقے انفارمیشن اور کمیونیکیشن ٹیکنالوجی میں ملک کے دیگر علاقوں کے شانہ بشانہ ہوں گے۔